غوث پاک پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب کے پہلے ہفتے یہ ایک سورت پڑھ لیتا ہے، پورا سال اس کے گھر میں غیبی دولت کے فرشتے اس کے گھر میں دولت پھینک پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ یہ رجب میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے، اور یہ ہفتہ رجب کا پہلا لاڈلا ہفتے کا دن ہے، اور اللہ کے لاڈلے مہینے میں اللہ کے لاڈلے ہفتے کو اللہ کے لاڈلے ولی کا بتایا ہوا ایسی صورت کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل کو لاکھوں لوگوں کو دے کر ان کے حالات کو بدلا ہے۔ غوث پاک پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اس عمل کو لاکھوں لوگوں کو دے کر ان کی غربت اور غریبی کا خاتمہ کر چکے ہیں۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے، یہ دولت کا ایسا طوفان اٹھانے والا عمل ہے کہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آپ اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج میرے بھائیوں میری بہنوں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، پوری زندگی ساتھیوں بھائیوں بہنوں وظائف پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہو، لیکن آج تک کسی عمل سے کسی وظیفے سے اگر تمہیں ایک ساتھیوں بھائیوں بہنوں پائی کا بھی فائدہ نہ ہو سکا تو یوٹیوب پر ساتھیوں ماؤں بزرگوں ملاؤں باپوں کے پاس جا جا کر تمہاری زندگی تھک گئی ہے۔ کوئی کہتا ہے تعویذ، کوئی کہتا ہے پہن لے، کوئی کہتا ہے اس پانی پر دم کر، اس کو پانی پلا، خود بھی یہ پی، اس پر دم کر، کوئی دکان پر کہتا ہے یہ چھڑک وہ کر۔ لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں یہ موقع اگر آج آپ کو غوث پاک کے بتائے ہوئے عمل کو پڑھنے کا، رجب کے پہلے ہفتے کا آج آپ کو عمل دوں اور آپ کو یہ عمل مل گیا، اور اگر آپ نے اس دن کو گوا دیا، میں کہتا ہوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماریں گے۔ آپ کی مرضی ہے، میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا، وہ عمل بتانا جو اللہ کے سب سے بڑے لاڈلے ولی نے اس خاص لاڈلے دن میں ہفتے کو، یعنی کہ رجب کے اس لاڈلے پہلے ہفتے کو اللہ کے لاڈلے مہینے میں پہلے ہفتے کو پڑھنے کے لیے بتایا تھا۔ یہ سورت دنیا جہاں میں بے شمار لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے پڑھ کے ایک دن میں اپنے حالات کو بدلا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی نہ جانے اس عمل میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ لوگ اس عمل کے عاشق بن گئے ہیں، لوگ اس عمل کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ یہ بڑا معجزاتی عمل ہے، یہ اللہ کی ولیوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں دوستوں، رجب کا وہ مہینہ مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تمام اہل اسلام کو ماہ رجب کا یہ بڑا ہی مبارک ہفتے کا دن، اور دوستوں آج رجب کا پہلا ہفتہ ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ آج پہلے ہفتے کو صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ دوستوں آپ کو ایسا عمل بتاؤں گا ماہ رجب کے پہلے ہفتے کا کہ جس گھر میں بھی آج خدا کی قسم آج یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ چھوٹی صورت ساتھیوں بھائیوں بہنوں رب کے لاڈلے ساتھیوں بھائیوں ہفتے لاڈلے مہینے کے لاڈلے ہفتے کا لاڈلا وظیفہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے، یقین مانیے اللہ پاک خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک غیب سے ایسی ایسی جگہ سے پورا سال رزق اور دولت کے اسباب بناتا ہے کہ وظائف پڑھ پڑھ اگر تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ پاک آج مجھے واقعی میں کسی اللہ والے نے کوئی سچا وظیفہ بتایا ہے۔ آج اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے، واقعی کسی بندے نے کوئی سچا عمل بتایا، اور ایسے دن ایسے موقع کا عمل بتایا کہ آپ نے کہا ہی سنا ہی ہوگا کہ موقع پر چوکا مارا، یہ وہی عمل ہے، یہ موقع ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے، یہ بیڑے پار کر دینے والا عمل ہے، یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا، یہ خزانوں کو اور خزانوں کے منہ کھولنے والا یہ رب کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ یہ تسبیح سارے بند نصیب کھول دیتی ہے۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو تحد نکاح دہوسی ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا ہزار کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ اور دوستوں میں آج پہلے ہفتے کا وہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں اور تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، اور تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کا مہینہ رب کا مہینہ ہے، اور ماہ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ رجب کے پہلے ہفتے کو، پھر اللہ کے خزانے ساتھیوں بھائیوں بہنوں
ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنے مشکل وقت میں پریشانی میں مقروض ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ کسی طرح میری حاجات پوری ہو جائیں۔ لیکن دوستو، آج پہلے ہفتے کا وہ مبارک ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں عمل آ چکا ہے، جب رجب کا مہینہ، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس مہینے کے شروع ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، یہ نہ ہو کہ رجب کے مہینے میں ہماری غلطی کوتاہی کی پکڑ کی وجہ سے اللہ کی، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، مہینے سے ہم لوگ محروم ہو جائیں۔ میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو بے بس ہو چکے ہیں، جو مجبور ہو چکے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آج رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی وظیفہ پڑھ لینا انشاءاللہ۔ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ کریم آپ کی نسلوں کو آباد فرما دیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر اگلے سال آپ کو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پورا سال رجب کے پہلے ہفتے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا کہ کب پہلے ہفتے کا دن آئے رجب کا، اور ہم اللہ کریم سے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد مانگے۔ دوستو، آج وقت ہے، آج اس عمل کو کرنا اتنا ضروری ہے جیسے جینے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ اللہ آپ کو ہر حاجات آپ کی فوراً پوری کر دے، اللہ آپ کو اپنی جناب عطا فرما دے، اللہ آپ کو خود مختار بنا دے، آپ کا کاروبار ہو، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، رجب کا مہینہ خوشیوں اور کامیابیاں لے کر آ گیا ہے۔ آج پہلے ہفتے کا رجب کا یہ وظیفہ کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی انشاءاللہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا کامل ہے، اتنا مجرب ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے۔ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے۔ تو خدارا اب بھی وقت ہے، آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میری طرف سے اس عمل کی اجازت ہے جو میرے بہن بھائی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ والو، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج کے دن پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے کامیابی، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اور کامیاب انسان بنا کر چھوڑتے ہیں۔ اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، معاملات کو اس کے بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ دوستوں، آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے ہمیں تباہ برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو خاص وظیفہ ہے، آپ کی تمام نظر بد، جادو، جنات کے ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ ان کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو ظاہر کر دے گا۔ یہ خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کو پانی کے گلاس پر پڑھ کر، پانی کو بسم اللہ پڑھ کر پی دیتا ہے، اس کے جسم سے اور آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی لا علاج بیماری ہے، یا آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، آپ کو ذہنی دباؤ ہے، شوگر ہے، ذہنی مرض ہے، اب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں، تو پھر اس عمل کو پانی کے گلاس پر بھر کر پی جائیں۔ اگر وہ پانی آپ کو کڑوا محسوس ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ پر بد نظر ہے، اور اگر پانی کا ذائقہ نارمل ہے تو آپ، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس طریقے کو کوئی سمجھے کہ آپ پر کوئی اثر نہیں، کوئی معاملات نہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کے جسم سے یہ پانی آپ کے جسم میں جاتا رہے گا، آپ کے جسم میں یہ پانی اترتا رہے گا، آپ کی بیماریوں کا اثر ختم ہوتا رہے گا۔ دوستو، آج پہلا ہفتہ رجب کا یہ وظیفہ لازمی بتائے گئے طریقے سے جو بندہ بھی کر لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال عطا فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کی کامیابی، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس کے قدم چومتی ہے۔ پورے سال کا رزق اور دولت، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، صرف ایک بار کے ایک معجزاتی عمل کے پڑھتے ہی مل جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی مل جائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات اور پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قسم کی کامیابی ہو، ہر قدم پر کامیابی ہو، ہر قسم کی کامیابی ہو، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں،
مقدر بن جائے جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو دوستوں آج پہلے ہفتے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں بھاؤں بزرگوں، میرے بزرگوں سے گزارش ہے کہ آج پہلے دن یہ تسبیح غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہوئی یہ صورت، یہ وظیفہ جب دل کرے پورا دن موجود ہے پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو گھر جا کر اس کو بازو سے پکڑ کر مسل پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج پہلے ہفتے کے دن، رجب کے یہ برکت والے دن، یہ عظمت والے دن، یہ قبولیت والی گھڑیوں میں یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ دوستو اگر آج آپ نے پہلے ہفتے کو بھی ضائع لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پھر پورے سال کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ اگر چند منٹ چند سیکنڈ نکال کر آپ نے یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دیں گے، پورے سال کی خوشیاں آپ کے نصیب میں ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ دوستوں بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ چند سیکنڈ نکال کر آپ کو جو بھی کام ہے، جو بھی آپ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن جو یہ وظیفہ ہے میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جس کو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، دوستوں بڑے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، بڑی محنت سے میں نے یہ وظیفہ نکالا ہے، بڑا ڈھونڈ کر آپ لوگوں کے لیے یہ وظیفہ لایا ہوں، تو خدا را چند منٹ نکال کر غوث پاک کا بتایا ہوا آج ہفتے کے دن کا، رجب کے پہلے ہفتے کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ تو آپ اتنا نہیں کر سکتے؟ آپ کے لیے جب اتنی محنت کی گئی تو کیا اپنے حالات کو بدلنے کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اور آج یہ مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کے راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد ساتھیوں بھائیوں بہنوں دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ والو آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو، آج مانگنے والے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اللہ کے خزانے میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں من پسند نوکری، من پسند شادی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند سیکنڈ چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آپ کو ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اس عمل کے پڑھتے ہی آج کے دن میرے بھائیوں بزرگوں بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے، ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پہلے ہفتے کا دن ہے، نیکیاں اور آپ کی تمام معاملات لکھوانے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے اپنے مہینے سے اپنی طریقے سے شروعات میں پہلے سے آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ ہفتے والے دن رجب کے پہلے ہفتے کو اچھے اعمال کیے، اللہ رب العزت کو راضی کیا تو پورا مہینہ ہی اچھا گزرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ رات اور یہ دن جو ہے ہفتے کی، یہ قبولیت کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ آج ایسے ہی تسبیح پڑھنے والا، اس تسبیح کو پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اس غوث پاک کے بتائے ہوئے وظیفے کو پڑھنے والا پوری زندگی کی خوشیوں کو سمیٹ لیتا ہے، پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے نجات ساتھیوں بھائیوں بہنوں چھڑوا لیں گے انشاءاللہ۔ تو آج یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودیہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، دنیا کے کسی کونے سے ہیں، آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں پہلا ہفتے کا دن آ جائے ساتھیوں بزرگوں، تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی کر لینا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے عصر مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں، جب جہاں جیسے بہتر لگتا ہے۔ ساتھیوں بزرگوں دوستوں بہنوں آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے، نہ وقت کی پابندی نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان میں ہیں، دکان میں بیٹھ کر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، لیکن آج پہلے ہفتے کے دن یہ تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ اس وظیفے کی فضیلت و برکت کو میں خود جانتا ہوں۔ آج تک ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو جس نے بھی پڑھا، جس کو بھی میں نے بتایا، جس نے پڑھا اس کی حاجات پوری ہو گئی، رب کریم نے فوراً سے مالا مال کر دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو آج کھل ڈھل کر مانگیے گا۔ آج یہ نہ سوچیے گا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچیے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں مانگو گے تو میرا رب عطا کرنے پر قادر ہے انشاءاللہ۔ آج کا دن و رات میرے بھائیوں میری بہنوں، آج کے مہینے میں رب کریم آپ کے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین بنا دے گا انشاءاللہ۔ رحمت برکت آپ پر بارش کی طرح، بارش کے قطروں کی طرح برسے گی،
اور جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر آج منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ جو کئی سالوں سے پوری نہ ہو سکی، وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں، تسبیحات پڑھتے پڑھتے پورے سال ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں گزر گئے لیکن فائدہ نہ ہوا، تو پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والو، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنے ذاتی مکان کو لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں، اگر مقروض ہیں قرضوں کے لیے پڑھ لیں، قرضوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں، قرضوں سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے نحوست گھر سے بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسے مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جانا۔ آپ رب سے مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا رب بڑا، ساتھیوں بھائیوں بہنوں یقین کریں، اس طرح نوازے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی میں نہ گزار دینا۔ آج پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، ہفتے کا صرف چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج یکم جمعے کو رجب کے، یعنی کہ رجب کا جو ہے وہ پہلا وہ ہفتہ ہے، ہفتے کا معاف کیجیے گا، ہفتے کا دن ہے، یعنی آج کے رجب کے پہلے ہفتے کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشیوں کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند سیکنڈ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو دوستوں وہ پھر بھی کبھی بھی زندگی میں، وہ پوری زندگی میں کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آج پہلے ہفتے کی یہ گھڑیاں قبولیت کی ہیں، رجب کے پورے مہینے میں رحمتیں برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے ساتھیوں بزرگوں دوستوں، رجب کا پہلا ہفتہ ہے، مانگ لو جتنا مانگنا چاہتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر دے گا، بھر بھر کر ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں انشاءاللہ۔ اللہ والو، یہ دن مہینہ بہت خاص ہے اور اس عمل کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل کتنا پاورفل ہے، کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کتنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ والو، آج کا دن، آج کا وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جو بندہ بھی اس خاص وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے ترتیب سے پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے، پانی کے گلاس پر پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرنی ہے، اور انشاءاللہ جب آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی تو راستے کی رکاوٹیں خود ہٹ جائیں گی، اللہ پاک خود بخود آپ کو کامیابی سے ہمکنار عطا فرما دیں گے۔ تو چلتے ہیں وقت کی نداقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص برکت والے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی فوری طور پر سبسکرائب کریں، اور چینل کو، ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک شیئر کریں، ہو سکے تو عمل کو بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر میں کرتا رہتا ہوں، تو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب دوستوں، آپ نے یہ وظیفہ کرنا کس طرح سے ہے؟ اس سے پہلے دوستوں، اگر آپ لوگ آج پہلے ہفتے کی خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں، آپ بھی اگر درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، دوستوں صرف ایک مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں فوری طور پر شمولیت ہو جائے گی۔ اگر کوئی انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت، بھائیوں بہنوں، جو بہنیں میرے بھائی اپنا مقصد لکھوانا چاہتے ہیں دعاؤں کے لیے، لیکن کوشش کریں اس وظیفے کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا، کومنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لکھیں اور اپنے مقصد بھی لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کس کی آمین سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں رب کریم کس کی آمین پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اب دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ ہفتے والے دن، آج کے رجب کے پہلے ہفتے کو غوث پاک کا بتایا ہوا یہ عمل پڑھنے سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے کوشش کرنا باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، جو بہتر لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے آپ لوگ میرے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی تنگ دستی میں گرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے، اٹک گیا ہے۔ اللہ والو، کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھو انشاءاللہ۔ رب کریم ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، آپ کے رزق کے بہترین اسباب پیدا کر دیں گے۔ اب دوستوں، آپ لوگ سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، یہ عمل، یہ ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، لا حول ولا قوت الا باللہ کا عمل ہے۔ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، کیونکہ جب تک آپ کی توبہ قبول آپ کی نہیں ہوگی، رب آپ کی توبہ قبول نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو کر لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، ہم انسان ہیں، انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم ایسے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں ہم سے، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، ہم سے، جس سے کبھی کبھار ہم لوگ دائرہ اسلام سے بھی باہر ہو جاتے ہیں، یعنی کلمہ بھی پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ والو، اس پرفتن دور میں لا حول ولا قوت الا باللہ کوشش کیا کریں کہ روزانہ پڑھیں۔ جتنا زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے، اللہ آپ کی اتنی زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کرتے رہا کریں، وہ بڑا رحمان، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے توبہ استغفار کرنی ہے، یعنی کہ 100 بار آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ 100 بار آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ صرف اور صرف آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے، جو رب کی ایک بہت ہی خاص صفت ہے، جس کو پڑھتے ہی ایسے راستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، رزق دینے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ دوستو، اگر تو آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا رزاقو پڑھتا ہے، رب کی ذات اپنے نام یا رزاقو کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس قدم بڑھاتے ہیں، کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ سونا ہو جاتی ہے۔ دوستوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا رزاقو کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ آج تک تو آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنے تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف آپ نے 10 بار جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، بس اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، جیسے ہی 10 بار یہ معجزاتی وظیفہ یا رزاقو کا عمل میں شامل کر لیا، بڑی توجہ چاہتا ہوں آپ نے اپنے تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف 10 بار، صرف اور صرف 10 بار یا رزاقو پڑھ کر دیکھ لیں۔ 10 بار یا رزاقو پڑھتے ہی آپ خود آپ کو کامیابی کی طرف آپ چل پڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ جس قدم بڑھائیں گے، کامیابی مقدر بنتی چلی جائے گی۔ فرشتے آپ کا استقبال کریں گے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، رب کی ذات انشاءاللہ آپ کو نوازے گی۔ اللہ والو، جب رب کی ذات نوازتی ہے تو ہمیں پھر کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے آپ نے دوسرے نمبر پر یا رزاقو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آپ نے
لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر رب کو راضی کر لیا۔ اب آپ نے لوگوں نے راستے بنوانے ہیں، اپنے راستے استوار کروانے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ملاحظہ کیجیے گا۔ آپ نے یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ آپ نے اس طرح سے یا رزاقو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار، صرف 10 بار معاف کیجیے گا، صرف 10 بار توجہ سے پڑھنا ہے۔ اللہ والو توجہ سے پڑھیے گا، دھیان سے پڑھیے گا۔ آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظریں مت دوڑائیے گا، پوری توجہ کے ساتھ آپ کی نظریں، پورا دھیان وظیفے کی طرف ہی مرکوز ہونی چاہیے۔ جب آپ نے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں 10 بار یا رزاقو پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو سورہ کوثر تو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑوانی ہے۔ آپ نے 7 بار سورہ کوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق انشاءاللہ آج اس خاص برکت والے ہفتے کے صدقے آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں برکتیں لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ اپنی تمام پریشانیوں سے، میرے بھائیوں بہنوں، دکھیاری پریشان بہنوں، اپنی تمام بہنوں، ماں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا مستند اور مجرب عمل دے رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف اس خاص عمل کو ایک بار پڑھ کر دیکھیں۔ ایک بار اس وظیفے کو پڑھو اور پھر مجھے بتانا فائدہ ملا نہیں ملا۔ اللہ والو یہ بسم اللہ اور سورہ کوثر، ان دونوں کو جب آپ لوگ اکٹھا ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والو اگر آپ ان خاص اعمال کو پڑھتے وقت اپنی کوئی خاص حاجات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں تو انشاءاللہ رب العزت آپ کی ساتھ ناممکن حاجات کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ اللہ والو اگر آپ لوگ اپنی قسمت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں، نصیبوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، کاروبار چاہتے ہیں، جو آپ کی حاجات ہیں، جو آپ کے مقصد ہیں، بس اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو پڑھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والو آخر میں جو پڑھنا ہے وہ عمل بھی بہت زیادہ خاص ہے۔ آپ نے اللہ کے 2 صفاتی نام کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں، یہ نام بہت ہی پاورفل ہیں، بہت ہی خاص ہیں۔ ایک ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں نام ہے یا رحمانو کا، دوسرا نام ہے یا رحیمو کا۔ آپ نے یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اور جب کوئی بندہ یا رحمانو یا رحیمو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھتا ہے، اللہ پاک ہمیشہ کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے، اس کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی آ جاتی ہے۔ اور یہ کامیابی ایسی نہیں کہ آج کامیاب ہوئے، 1 سال بعد پھر ناکام ہو گئے، کامیابی ختم ہو گئی، پیسے ختم ہو گئے، پھر دوبارہ سے نوکری پر آ جاؤ۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے۔ جو بندہ یا رحمانو اور یا رحیمو کو آج ہفتے والے دن غوث پاک کے بتائے ہوئے عمل میں ملا کر پڑھے گا، اس سے جو آپ کی کامیابی آپ کو ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ والو آج جو بندہ کامیابی، ترقی، عروج چاہتا ہے اور اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھے، صرف اور صرف آپ نے یہ خاص وظیفہ 21 بار پڑھنا ہے، صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر اس درود پاک کو 3 بار پڑھیں اور کوشش کریں کہ اس عمل کو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو اول آخر ایک بار درود پاک کافی ہے۔ اگر آپ لوگ پورے دن میں صرف 1 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ 3 بار اول آخر درود شریف لازمی پڑھیں۔ اور لیکن جو دعا مانگی ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ لوگ دعا مانگنے کے انداز، مانگنے میں جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اللہ والو جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں۔ اور جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دعا کا اسی طریقے سے دعا کریں۔ آخر میں
انشاءاللہ فائدہ بہت سارے آپ لوگوں کو دیکھنے کو فوراً ملیں گے۔ آپ لوگوں نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے مولا، اے میری جو دعاؤں کو قبولیت کے درمیان یہ مسئلے آ جاتے ہیں، اے میرے مولا میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھ سکتی۔ دوستو اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ پاک آپ سے باتیں کر رہے ہیں، یا پھر آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں۔ اپنے تمام ساتھیوں بھائیوں بہنوں دکھ درد تکلیف پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں، دیکھیں کتنی جلد کامیابی آپ کو ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں کام بن جاتے ہیں۔ بس اپنے ہاتھوں کو الٹا کر کے رکھیے گا، دعا والی حالت میں رکھیے گا، سجدے میں جا کر یقین کریں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے اے انسان آ میری بارگاہ میں آ میرے گھر پر آ میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، تو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آئے۔ اللہ والو ماں اپنے بچے کا تب تک ہی خیال کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر آتا ہے، اس کا بچہ اس کا ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اس کو رو رو کر کہتا ہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ ماں بھی میرے بھائیوں میری بہنوں اتنا خوش ہوتی ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ آپ کو تن من دن بیچ کر اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اس لیے دوستوں اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، رب کی محبت کو تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو سوچیے آپ کو کتنا فائدہ ملے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی کوئی میرے بھائیوں میری بہنوں ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شانِ کریمی کے صدقے ہمیں معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کو اللہ پاک کا جو بھی ایک نام پسند ہو کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔